آقا کے وفادار علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار علماء دیوبند، تحفظ دین کا کارواں رواں دواں رواں 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 رواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، والدین کی دعاؤں کے اثرات بچوں کے اوپر پڑتے ہیں، اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولادوں کے لیے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگیں۔ امیر المؤمنین فی الحدیث، امام المحدثین، امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ امام بخاری کو کون نہیں جانتا؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف جو لکھی ہے، عالم اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ بخاری شریف نہ پڑھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ بڑی پریشان رہتی تھی، رات رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتی، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی۔ ایک مرتبہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری گریہ وزاری کی وجہ سے، تمہاری کثرت دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بیٹے کی بصارت عطا فرما دی۔ جب صبح کو اٹھتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بچے کی بینائی عطا فرما دی۔ امام بخاری کی والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ امام بخاری نے بخاری شریف 16 سال میں لکھی ہے۔ 16 سال تک روزے رکھتے رہے۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد بخاری شریف میں وہ حدیث لکھتے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ 7 لاکھ حدیثیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یاد تھی۔ یہ والدہ کی تربیت اور دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی اولادوں کے لیے خوب دعائیں مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کی برکت سے ہماری اولادوں کو اونچے مقام عطا فرمائیں گے، ان کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔